بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی لڑکی، پروفیسر اور شیطان، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایک انسان موت کے شکنجے میں تھا۔ اگر میں کنارے پر کھڑا رہتا تو یہ بہت بڑی خود غرضی تھی۔ میں اس بے حسی پر خود کو معاف نہ کر سکتا۔ سب اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر میں نے پانی میں چھلانگ لگائی، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی زندگی کی مشکل ترین گھڑیوں سے دوچار ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعہ میں آپ کو شروع سے بتاؤں۔ یہ اس نہر کا ذکر ہے جو امرتسر کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس روز میں موٹر سائیکل پر کچہری سے کمپنی باغ کی طرف آ رہا تھا۔ نہر کے دوسرے پل پر مڑتے ہوئے میں نے ایک کالے رنگ کی مورس کار دیکھی۔ کار تیزی سے بڑی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ پل کے درمیان پہنچ کر اچانک کار نے بایاں کنارہ لیا اور فٹ پاتھ پر جاتے ہوئے دو افراد سے جا ٹکرائی۔ میں نے صرف اتنا دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص نے نارنجی رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ ضرب نہایت شدید تھی۔ وہ شخص اچھل کر پل کے جنگلے سے ٹکرایا، پھر کوئی 6 فٹ نیچے سر کے بل پل کے چھجے پر گرا اور میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ پل پر پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل کے بریک لگائے، کار کا نمبر دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ نہر میں گرنے والے کا ساتھی جنگلے کو پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری نگاہ خود بخود نہر کی طرف اٹھ گئی۔ مضروب کا کہیں پتہ نہیں چلا اور بھی کئی لوگ ہراساں نظروں سے پانی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک لڑکا چلا کر بولا، "وہ رہا!" میں نے اس کی اٹھی انگلی کا تعاقب کیا۔ وہ اس پل کے نیچے اشارہ کر رہا تھا جس پر ہم کھڑے تھے۔ اس کا مطلب تھا گرنے والا شخص پل کے نیچے چلا گیا ہے۔ میں بھاگ کر پل سے اترا اور کنارے پر چلا گیا۔ نیچے جھک کر دیکھا تو پل کے نیچے ایک موری کے اندر نارنجی کوٹ کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ اگر آپ بچپن میں کبھی نہر کے اندر نہائے ہوں تو جانتے ہوں گے کہ پل کے نیچے سے گزرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ عموماً پل کے نچلے حصے اور پانی کی سطح کے درمیان بہت کم فاصلہ ہوتا ہے اور بعض اوقات بالکل ہی نہیں ہوتا۔ تیرنے والے کو ڈبکی لگا کر دوسری طرف نکلنا پڑتا ہے۔ اگر پل کی موری کے دوسری طرف کوئی جھاڑی وغیرہ پھنسی ہو یا کوئی دوسری رکاوٹ ہو تو اندر گھسنے والا زندہ نہیں بچ سکتا۔ نارنجی کوٹ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہی کچھ ہوا ہے۔ کار کی ٹکر سے پانی میں گرنے والا شخص موری کے اندر جا کر پھنس گیا ہے۔ موری کی رکاوٹ اسے آگے نہیں جانے دیتی تھی اور بہاؤ پیچھے نہیں آنے دیتا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ جیتا جاگتا شخص لاش کی صورت اختیار کرنے والا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے بلا ارادہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پل پر اور نہر کے دونوں طرف اب 15-20 افراد اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب شور مچا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، "رسا لاؤ!" کوئی چیخ رہا تھا، "بانس پکڑو!" کوئی مجھے آگے جانے سے روک رہا تھا۔ میرا اپنا ارادہ بھی پل کے نیچے جانے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جب پاس پہنچ کر میں نے کوٹ والے کو گدلے پانی میں پھڑکتے اور اپنا سر پل کے چھت سے ٹکراتے دیکھا تو برداشت نہ ہو سکا۔ پتہ ہی نہیں چلا اسے کھینچنے کی کوشش میں کب خود پل کے نیچے آ گیا۔ خدا ہر کسی کو ایسی بلا سے محفوظ رکھے۔ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ گھڑیاں کتنی دشوار تھیں۔ موت سارے فاصلے مٹا کر آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ پانی اور پل کی چھت کا درمیانی فاصلہ 2-3 انچ سے زیادہ نہیں تھا۔ پل کی موری میں جھاڑ جھنکار مٹی اور ایک پھٹی ہوئی بوری پھنسی تھی۔ میں نے ہاتھوں اور ٹانگوں کا استعمال کر کے اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہا مگر مکمل ناکامی ہوئی۔ پھر میں نے نارنجی کوٹ کا ایک پلو پکڑ کر واپس لوٹنا چاہا مگر یہ کام کہیں زیادہ دشوار تھا۔ یوں لگا جیسے ہم دونوں پانی کی قبر میں دفن ہو گئے ہوں۔ میرا سانس کسی بھی وقت ٹوٹنے والا تھا۔ نارنجی کوٹ والا غوطے کھا رہا تھا مگر اس نے مجھ سے لپٹنے یا مجھے جکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی یہ سمجھداری مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی۔ ایک ڈوبتے ہوئے شخص سے ایسی ہوش مندی کی توقع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے آخری زور لگا کر بہاؤ کی مخالف سمت بڑھنا چاہا۔ بمشکل 2-3 فٹ کھسکا ہوں گا کہ دم ٹوٹ گیا۔ ٹھنڈا بے رحم پانی فراٹے بھرتا ہوا ناک اور منہ میں گھس گیا۔ میں نے ایک بار پھر خود کو جھاڑ جھنکار میں الجھا ہوا پایا۔ کہتے ہیں ڈوبنے والا
ڈوبنے سے پہلے ایک بار ضرور اوپر آتا ہے، مگر ہمارے پاس تو اوپر آنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا، نواز خاں، قصہ تمام ہوا، انجام دردناک ہے، لیکن اطمینان کی ایک ہی بات ہے کہ تم نے ایک انسان کو بچانے کی کوشش کی، اور جس نے ایک انسان کو بچانے کی کوشش کی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ذہن پر تاریکی سی چھاتی جا رہی تھی۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ ٹانگوں سے کوئی شے لپٹ رہی ہے۔ میں نے اندھوں کی طرح ہاتھ چلائے، ایک رسہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ دل میں امید کی کرن پھوٹی۔ یہ رسہ بہاؤ کے ساتھ موری کے اندر آیا تھا۔ ظاہر تھا کسی نے اوپر سے پھینکا تھا۔ میں نے رسہ تھام کر پل کے نیچے سے نکلنا شروع کیا۔ نارنجی کوٹ والا مر رہا تھا، مگر میری حالت اتنی خراب تھی کہ اگر اکیلا ہی باہر آ جاتا تو معجزے سے کم نہیں تھا۔ پل کے نیچے سے نکل کر میں نے پانی سے سر نکالا اور چند گہرے زندگی بخش سانس لیے۔ اسی دوران میں رسہ اپنی کمر سے باندھ چکا تھا۔ سانس ذرا بحال ہوئی تو میں ایک بار پھر پل کے نیچے گھس گیا۔ نارنجی کوٹ والے کے بازو مردہ شاخوں کی طرح پانی پر لہرا رہے تھے۔ میں نے ایک بازو تھاما اور رسے کی مدد سے بہاؤ کی مخالف سمت تیرنے لگا۔ ایک جاں گسل کوشش کے بعد میں یہ 15 فٹ کا فاصلہ طے کرنے میں کامیاب ہوا۔ رسہ پھینکنے والوں نے ہمیں کھینچ کر پانی سے نکال لیا۔ نارنجی کوٹ والے کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ مر چکا ہے، پھر بھی آخری کوشش کے طور پر ہم نے اسے کنارے پر اوندھا لٹا دیا اور پھیپھڑوں سے پانی نکالنے کی کوشش کی۔ ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہو چکا تھا۔ اس ہجوم میں اتفاقاً ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے نارنجی کوٹ والے کا معائنہ کیا اور تصدیق کی کہ وہ مر چکا ہے۔ مرنے والا ایک نوجوان شخص تھا، لمبے بال، چھوٹی چھوٹی داڑھی اور باریک نکوش۔ اس کے ساتھ جو ادھیڑ عمر شخص تھا وہ اب زمین پر بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ اور پیشانی پر معمولی زخم آئے تھے۔ ہم نے یہی سمجھا کہ وہ اس کا باپ یا چچا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ دونوں استاد شاگرد تھے۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام عظیم رحمانی تھا۔ اس کا نام جان کر اور اس کی شکل دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں اسے پہلے سے جانتا ہوں، شاید اخبار میں کہیں تصویر دیکھی تھی۔ جلد ہی یاد آ گیا کہ وہ ایک مشہور مصور ہے۔ ملک سے باہر بھی اس کی تصویروں کی نمائشیں ہوتی تھیں۔ وہ مصوری کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ اسی دوران گشتی پولیس کی ایک جیپ موقع پر پہنچ گئی۔ ہم سب اس میں سوار ہو گئے۔ لاش کو ایک دوسری گاڑی کے ذریعے ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ رک کر عظیم رحمانی کی مرہم پٹی کرائی گئی تھی۔ تھانے پہنچ کر میں نے ان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک شاگرد شاردا نے انہیں چائے پر بلایا تھا۔ وہ اسی کے گھر سے واپس آ رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ میں نے آنکھیں نکال کر کہا، آپ اسے حادثہ کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدھا سادہ قتل کیس ہے۔ وہ گڑبڑا کر بولے، انسپکٹر صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کون میرا دشمن ہو سکتا ہے۔ عظیم رحمانی کی عمر 45 سال کے قریب تھی، تاہم اچھی صحت کی وجہ سے 40 کے لگ بھگ نظر آتے تھے۔ چہرے کے خد و خال سے پتہ چلتا تھا کہ جوانی میں کافی حسین رہے ہوں گے۔ اب بھی ان میں کشش تھی، خاص طور پر بال بہت خوبصورت تھے، جنہیں وہ بار بار دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر پیشانی سے ہٹاتے تھے۔ اپنے شاگرد کی موت نے انہیں از حد افسردہ کر رکھا تھا۔ ابھی ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی کہ تھانے کے دروازے پر ایک کار آ کر رکی۔ میں بری طرح چونک گیا۔ یہ کالے رنگ کی مورس کار تھی۔ کار میں سے اینک والا ایک دراز قد نوجوان برآمد ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکی نے ساڑی باندھ رکھی تھی، کٹے ہوئے خوبصورت بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہی وہ لپکتی ہوئی عظیم رحمانی کی طرف آئی۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے بے حد پریشانی سے پوچھا۔ رحمانی صاحب نے رومال سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ہاں میں تو ٹھیک ہوں۔ لڑکی بے دم سی ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اینک والا نوجوان اور دوسرا شخص بھی سلام کر کے اندر آ گئے۔ میرے پوچھنے پر رحمانی صاحب نے بتایا کہ یہی شاردا ہے، جس کے گھر سے وہ چائے پی کر آ رہے تھے۔ اینک والا شاردا کا بھائی تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا اور کسی حد تک سخت گیر شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس گاڑی نے متوفی کو ٹکر ماری ہے وہ کالے رنگ کی مورس تھی۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا۔ میں نے شاردا اور رحمانی صاحب سے پوچھا، آپ لوگ کس پر شک کر رہے ہیں؟ میرے اس سوال پر شاردا کے ہونٹ ہلے، لیکن بات کرنے سے پہلے ہی خاموش ہو گئے۔
دوسرے لوگ بھی کوئی واضح جواب نہ دے سکے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے۔ میں نے شاردا کے بھائی راکیش سے پوچھا 3 اور 4 بجے کے درمیان آپ کہاں تھے؟ وہ بولا میں اپنے دفتر میں تھا۔ 3:30 بجے کے قریب شاردا کا فون آیا کہ پروفیسر رحمانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں فوراً گھر پہنچوں۔ میں گھر گاڑی لے کر آ گیا اور وہاں سے شاردا کو لے کر یہاں آ گیا۔ میں نے پوچھا جب آپ دفتر میں تھے تو گاڑی کہاں تھی؟ اس نے جواب دیا کہ دفتر کی پارکنگ میں۔ میں نے پوچھا کوئی شخص وہاں سے گاڑی لے جا سکتا ہے؟ راکیش نے پورے یقین سے کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے باہر نکل کر گاڑی کا معائنہ کیا۔ بظاہر کوئی ایسا نشان نظر نہیں آیا جس پر شبہ ہو سکے۔ ٹکر میرے سامنے ہوئی تھی، اس ٹکر میں گاڑی پر نشان آنا ضروری تھا۔ معائنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ مرنے والے کا نام اختر رحمانی تھا۔ وہ امرتسر ہی کا رہنے والا تھا۔ عرصہ 5 سال سے وہ مصوری میں رحمانی صاحب کا شاگرد تھا اور ان سے بے حد عقیدت رکھتا تھا۔ اس عقیدت کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ بھی رحمانی جوڑ رکھا تھا۔ شام 6 بجے تک متوفی کے والی وارث تھانے پہنچ گئے۔ ان میں سے اس کی والدہ اور ماموں بھی تھے۔ دونوں غم سے نڈھال ہو رہے تھے۔ ان کی والدہ نے آتے ساتھ ہی سینہ پیٹ پیٹ کر اعلان کیا کہ اس کے بیٹے کا قاتل اس کا تایا ہے اور وہ 2 ایکڑ زمین اس بچے کی جان لے گئی۔ میں نے کہا ماں جی اس طرح رونے پیٹنے سے میری کوئی مدد نہیں ہوگی، مجھے آرام سکون سے بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ جوان متوفی کی ماں کو آرام سکون کہاں ہوتا ہے، تاہم اس نے جو کچھ بتایا وہ اس طرح تھا۔ اختر کے دادا کی 2 مربع زمین 3 بھائیوں میں تقسیم ہوئی تھی۔ اس تقسیم سے 2 ایکڑ زمین اختر کے حصے میں آئی تھی۔ اختر کو زمینوں کے معاملے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے تایا زاد بھائی بہت ہوشیار ہیں۔ انہوں نے اندر ہی اندر جال سازی کر کے یہ زمین اپنے نام منتقل کروا لی۔ اختر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ ماں نے بھی اسے سرزنش کی اور کہا کہ وہ ہر وقت تصویروں کتابوں کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور شریک اس کی جائیداد ہڑپ کر گئے ہیں۔ اختر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ نا انصافی نہیں ہونے دے گا۔ وہ جھگڑالو نہیں تھا اور نہ ہی زمینوں کے ہیر پھیر جانتا تھا، مگر کچھ با اثر لوگوں سے اس کے تعلقات ضرور تھے۔ ان میں سے فضل الہی نامی ایک سول جج اس کے فن کا پرستار تھا۔ اختر نے اس کی مدد سے تایازاد بھائیوں کے خلاف کیس لڑا اور کامیاب ہوا۔ نہ صرف مخالفوں کی جال سازی ثابت ہو گئی بلکہ انہیں مقدمے کا ہرجانہ بھی دینا پڑا۔ اس واقعے کے بعد وہ لوگ جی جان سے اختر کے دشمن ہو گئے۔ وہ کئی بار اسے سبق سکھانے کی دھمکیاں دے چکے تھے۔ ان کی ماں ہر وقت اس کی طرف سے فکر مند رہتی تھی۔ خاوند کی موت کے بعد اب وہی اس کا واحد سہارا تھا۔ اختر کی والدہ کی رپورٹ پر میں نے متوفی کے تایا اور اس کے بڑے بیٹے کے خلاف کیس درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ ملزم پارٹی امرتسر کے نواحی گاؤں لودھر میں رہتی تھی۔ اسی رات ان لوگوں کو تھانے بلا لیا گیا۔ اختر کا تایا بھاری بھرکم جسم والا ایک پر اعتماد شخص تھا۔ اس کا بڑا بیٹا اختر کا ہم شکل تھا، مگر تن و نوش میں وہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ان لوگوں سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ انہوں نے اس واقعے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا۔ دونوں باپ بیٹے بولے کہ وہ تو پرسوں سے لاہور ایک شادی میں گئے ہوئے تھے اور جس وقت حادثہ ہوا وہ 200-250 آدمیوں کے ساتھ ولیمے کی دعوت کھا رہے تھے۔ میں نے تصدیق کرائی تو معلوم ہوا کہ واردات کے روز وہ واقعی لاہور میں تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بے قصور ہیں۔ بعض اوقات مجرم پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے بھی ایسے ڈرامے رچاتے ہیں، خود کچھ گواہوں کے درمیان موجود رہتے ہیں اور ان کے کارندے واردات کر جاتے ہیں۔ ممکن تھا یہ واردات بھی ملزم پارٹی نے اپنے کارندوں سے کروائی ہو۔ میں نے 2 ملزموں سے ایسا سلوک کیا جن سے انہیں اندازہ ہوا کہ میرا شک ان پر سے دور ہو گیا ہے یا کم پڑ گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے لودھر گاؤں کا ایک ہوشیار مخبر ان کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے بعد اختر کے دوسرے ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس سلسلے میں ایک مختصر پارٹی کو سیالکوٹ بھی بھیجا۔ وہاں اختر کا ایک دوست رہتا تھا جو واردات سے 1 رات پہلے اسے ملنے آیا تھا اور چند گھنٹے ٹھہر کر خاموشی سے واپس چلا گیا تھا۔ کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جو ایک مضبوط کیس کی بنیاد بن سکے۔ پھر ایک اور بات میرے ذہن میں بری طرح کھٹکنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو اختر کے ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ کرتا رہوں اور مجرم پروفیسر رحمانی کے ارد گرد موجود ہوں۔
جیسا کہ میں نے دیکھا تھا کہ کار نے ان دونوں کو ٹکر ماری تھی، دیکھنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجرم کا نشانہ اختر تھا، پروفیسر رحمانی تھا یا دونوں تھے۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ اختر کے بجائے رحمانی صاحب کو نشانہ بنایا گیا تھا تو پھر اختر کے قاتلوں کو تلاش کرنا سرے سے غلط تھا۔ مجھے رہ رہ کر شاردا کا وہ انداز بھی یاد آ رہا تھا جب اس نے مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی انکشاف اس کے لبوں تک آتے آتے رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کسی روز وقت نکال کر اس لڑکی سے بھی ملنا چاہیے، ممکن ہے وہ کوئی اہم بات بتا سکے۔ پھر اسی دوران مجھے ایک دوسرے کیس کے سلسلے میں فوری طور پر چندی گڑھ جانا پڑ گیا۔ یہ بھی بڑا سنگین کیس تھا۔ ایک شخص نے 3 بچوں کو اغوا کر کے کچھ ناقابل قبول مطالبات پیش کیے تھے۔ میں اس معاملے میں الجھا تو 20-25 روز بعد ہی واپس امرتسر تھانے میں آ سکا۔ مجھے اخبار پڑھنے کا شروع سے ہی شوق رہا ہے۔ میری غیر موجودگی میں میرا عملہ وہ اخبار بھی سنبھال چھوڑتا تھا جو میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس دفعہ بھی میں واپس آیا تو 15-20 اخبار اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں یہ پلندہ اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا۔ 7 روز پرانے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ خبر کی سرخی تھی استاد شاگرد رشتہ ازدواج میں۔ نیچے لکھا تھا کل یہاں ایک مقامی ہوٹل میں مشہور مصور عظیم رحمانی کی شادی کی تقریب سادگی سے انجام پائی۔ عظیم رحمانی کی عمر 45 سال ہے، ان کی دلہن ان سے کم از کم 25 برس چھوٹی ہے۔ دلہن شاردا ہندو فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ قبول اسلام کے بعد اس کا نام روبینہ تجویز کیا گیا ہے۔ خبر پڑھ کر میری نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب شاردا، موجودہ روبینہ، تھانے میں رحمانی صاحب سے ملی تھی۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے اس وقت بھی شبے میں مبتلا کیا تھا، اب یہ شبہ یقین میں بدل چکا تھا۔ ان دونوں میں استاد شاگرد کے علاوہ بھی ایک تعلق موجود تھا۔ اس خبر کی روشنی میں اب میرا مسٹر اور مسز رحمانی سے ملنا بھی ضروری ہو گیا۔ میں نے رحمانی صاحب کے گھر کا پتہ لگایا اور اگلے روز شام کو ان سے ملنے پہنچ گیا۔ رحمانی صاحب کا مکان کمپنی باغ کے عقب میں واقع تھا۔ چھوٹی سی صاف ستھری کوٹھی تھی۔ گیٹ پر پروفیسر عظیم رحمانی کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ میں نے کال بیل بجائی۔ ایک بوڑھے ملازم نے دروازہ کھولا۔ میں سادہ لباس میں تھا۔ وہ بولا، جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، رحمانی صاحب سے۔ میرا نام نواز خاں ہے۔ نوکر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے مجھے کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا اور بولا کہ رحمانی صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوا کہ وہ یا اس کی مالکن مجھے پہچاننے میں ناکام رہے ہیں۔ میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اور در و دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز مہکی مہکی اور نکھری نکھری تھی۔ گلدان میں تازہ پھول مہک رہے تھے، دیواروں پر خوبصورت تصویریں آویزاں تھیں۔ لگتا تھا سارا گھر ایک تصویر ہے۔ میں ٹہلتا ہوا ڈرائنگ روم کی ایک دیوار گیر کھڑکی کے پاس چلا گیا۔ ذرا سا پردہ ہٹایا تو کچھ فاصلے پر ایک دوسرا کمرہ نظر آیا۔ کمرے کے اندر روشنی ہو رہی تھی اور سدا بہار کی بیل کے نیچے شیشے والی کھڑکیوں سے شاردا یا روبینہ کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑی سج دھج کے کپڑے پہنے ہوئے تھی اور واقعی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ غالباً وہ کمرہ ان کی خوابگاہ تھا۔ اس کی چھت سے ابھی تک سہاگ کے پھولوں کی لڑیاں جھول رہی تھیں۔ روبینہ بستر کی شکنیں درست کر رہی تھی اور مختلف چیزوں کو جھاڑ پونچھ رہی تھی۔ پھر اس نے کھڑکیوں کے پردے برابر کر دیے اور خوابگاہ کا رنگین منظر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اونچی ایڑی کی کھٹ کھٹ سے اندازہ ہوا کہ وہ اب ڈرائنگ روم کی طرف ہی آ رہی ہے۔ میں رسالہ کھول کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند لمحات بعد وہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے ملازم کو کچھ ہدایات بھی دیتی آ رہی تھی۔ صاحب کے سلیپر پلنگ کے نیچے ہیں، ان کے لیے چائے کا پانی رکھ دو، شام کا اخبار گیٹ سے لے آؤ۔ باتیں کرتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئی۔ خوشبو کا جھونکا سا کمرے میں چکرا گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی، تاہم اس نے خود کو تیزی سے سنبھال لیا اور میری طرف بڑھ آئی۔ ہیلو، آپ تو انسپکٹر صاحب ہیں، میں سمجھی۔ میں نے کہا، مصروفیت زیادہ ہو تو سمجھنے پہچاننے میں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اس نے جوڑے سے لپٹی ہوئی موتیے کی لڑیوں کو درست کیا اور بڑی ادا سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک دم ہی وہ بے حد سنجیدہ نظر آنے لگی تھی۔ یوں لگا جیسے ایک بٹن دبنے سے نئی نویلی دلہن کہیں دور چلی گئی ہے اور ایک پریشان حال لڑکی میرے سامنے آن بیٹھی ہے۔
جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ وہ بولی۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے آپ بھول نہیں گئی ہوں گی، کچھ پرانی بات نہیں ہے، 1.5-2 ماہ ہی ہوئے ہیں اختر کے قتل کو۔ اس نے ایک گہری سانس لی تو خوبصورت گڑا سا پڑ گیا۔ وہ بولی، انسپکٹر صاحب، یقین کریں آج ہم دونوں خود ہی آپ کی طرف آنے والے تھے، شاید آپ کو یقین نہ آئے، یہ دیکھیے۔ وہ اٹھی اور قریبی میز سے ایک لمبوتری ڈائری اٹھا کر دکھانے لگی۔ یہ دیکھیے۔ اس نے ایک صفحہ پلٹا، اسی دن کی تاریخ میں لکھا تھا، شام 7 بجے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اختر کے سلسلے میں انسپکٹر سے ملنے۔ یہ عظیم رحمانی کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ مجھے ڈائری دکھانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی جگہ جا بیٹھی۔ گہری سنجیدگی سے بولی، ہمیں آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنا تھی۔ اتنے میں گیٹ پر کار کا ہارن سنائی دیا۔ روبینہ کے چہرے پر رونق آ گئی، بولی، میرا خیال ہے وہ بھی آ گئے ہیں۔ وہ دلکش چال چلتی باہر چلی گئی۔ کوئی 10 منٹ بعد مسٹر اور مسز رحمانی دونوں میرے سامنے تھے۔ دونوں کی عمروں میں نمایاں فرق تھا، مگر لگتا تھا وہ اس فرق سے بالکل شرمندگی محسوس نہیں کرتے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت بھی کیا تھی، اب وہ میاں بیوی تھے۔ پروفیسر رحمانی کے آنے سے روبینہ کی خاصی ڈھارس بندی تھی اور اب وہ زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ کچھ رسمی باتوں اور چائے نوشی کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آ گئے۔ ملازم کوٹھی کے دوسرے حصے میں تھا اور ہم اس کمرے میں آزادانہ گفتگو کر سکتے تھے۔ رحمانی صاحب نے تعلیم یافتہ لوگوں کے لہجے میں کہنا شروع کیا، انسپکٹر نواز، میری وائف کے دماغ پر ایک بوجھ ہے اور یہ ہر صورت اسے اتارنا چاہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے اتنی دیر کی۔ بہرحال اس کی بھی مجبوری تھی۔ آج ہم خود اسی سلسلے میں آپ سے ملنے والے تھے۔ اس تمہید کے بعد رحمانی صاحب نے کہا، روبینہ کا خیال ہے کہ اختر کے قتل کی واردات میں نارائن پوری نامی ایک لڑکے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ لڑکا کالج میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہے۔ میرے پاس گھر میں بھی کچھ عرصہ پینٹنگ سیکھنے آتا رہا تھا۔ پینٹنگ سے اسے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ صرف لڑکیوں سے آنکھ مچولی کے لیے آتا ہے۔ میں نے اسے اپنی کلاس سے نکال دیا۔ اب روبینہ نے بتایا ہے کہ وہ لڑکا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور بدتمیزی سے بھی باز نہیں آتا تھا۔ اس کی غنڈہ گردی سے بد دل ہو کر روبینہ نے کئی ماہ سے کالج جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نارائن پوری کو جب یہ پتا چلا کہ روبینہ مجھ سے شادی کرنے والی ہے تو وہ بہت تل ملایا۔ ایک روز اس نے بازار میں اسے روک لیا اور دھمکی دی کہ وہ بڈھے کو جان سے مار دے گا۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ اس واقعے کو چند ہی دن بعد ہی وہ پل والا حادثہ پیش آ گیا۔ اس وقت سے روبینہ کے دل میں یہ خیال جمع ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کار والے نے اختر کے بجائے مجھے نشانہ بنایا ہو۔ یہ چاہتی تھی کہ آپ کو جلد سے جلد اپنے شک سے آگاہ کر دے، مگر ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے۔ اگر نارائن بے قصور تھا تو یہ اور بھی خطرناک بات تھی۔ اس جیسے دماغ خر دماغ سے دشمنی مول لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے یہ بیچاری شش و پنج میں رہی۔ پرسوں اس نے مجھے یہ ساری بات کھول کر بتا دی۔ پروفیسر رحمانی کا بیان مجھے ایک نیا راستہ دکھا رہا تھا۔ اس بیان سے کیس کی نوعیت ہی بدل جاتی تھی۔ دل ہی دل میں مجھے روبینہ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اس نے یہ بات اب تک چھپائی۔ بہرحال اس میں میرا بھی قصور تھا۔ میں نے خود ہی رحمانی صاحب کو سامنے رکھ کر تفتیش نہیں کی تھی۔ میرا سارا دھیان اختر کی طرف رہا تھا۔ روبینہ نے کہا، انسپکٹر صاحب، وہ بڑا اوباش لڑکا ہے، آپ اس سے پوچھ گچھ ضرور کریں، مگر میرا نام بیچ میں آ گیا تو وہ ضرور بدلہ لے گا۔ روبینہ کی خوبصورت آنکھوں میں تشویش کے سائے تھے۔ اس کی یہ تشویش اپنے محبوب شوہر کے لیے تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اختر کے قتل کے بعد کبھی نارائن پوری سے ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا، ہاں، صرف ایک دفعہ، تصویروں کی ایک نمائش میں ملا تھا، بس دور دور سے گھورتا رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی بھی ساتھ تھے، اس لیے پاس نہیں آیا۔ اس ذکر پر میرا دھیان روبینہ کے بڑے بھائی کی طرف چلا گیا۔ اگر قاتل نے اختر کے بجائے پروفیسر رحمانی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی تو پھر روبینہ کے بھائی راکیش پر بھی شک کیا جا سکتا تھا۔ میں نے روبینہ سے پوچھا، تمہارے بھائی راکیش تمہاری شادی سے خوش ہیں؟ اس کے چہرے پر حیا کا رنگ لہرایا، آنکھیں جھکا کر بولی، پہلے ناخوش تھے، مگر اب وہ 3 دفعہ مجھے ٹیلی فون کر چکے ہیں، وہ اتنے تنگ نظر نہیں ہیں۔ میں نے کہا، رحمانی صاحب، معافی چاہتا ہوں، کچھ ذاتی قسم کے سوال کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیں گے کہ آپ مسز روبینہ کو کب سے پڑھا رہے تھے اور شادی کا فیصلہ آپ لوگوں نے کب کیا؟ اس کے علاوہ شادی کی خواہش کا اظہار آپ کی طرف سے ہوا یا مسز روبینہ کی طرف سے؟ ان سوالوں کے جواب رحمانی صاحب کے بجائے روبینہ نے دیا۔
وہ بے باکی سے بولی، میں سر سے عقیدت کی حد تک لگاؤ رکھتی ہوں، میں ہی کیا ان کا ہر شاگرد ان کی پرستش کرتا ہے۔ سر کی پہلی بیوی آج سے 20 سال پہلے فوت ہو گئی تھیں، اس کے بعد سے یہ تنہا تھے۔ میں نے انہیں بہت قریب سے دیکھا اور ان کی تنہائی اور دکھ کو محسوس کیا۔ میرے ہی کہنے پر آج سے 4 سال پہلے انہوں نے سگریٹ نوشی اور شراب نوشی ترک کر دی۔ میں نے اس کمی کو اپنی ذات سے پورا کرنے کی کوشش کی اور ہمیشہ ان کی دل جوئی کی کوشش کرتی رہی، تاہم اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تک نہیں تھا کہ میں ایک دن سر سے شادی کروں گی، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا تھا۔ پھر کچھ عرصہ پہلے یہ بیمار ہوئے تو میں نے گھر والوں کی اجازت سے کئی روز ان کی تیمارداری کی۔ انہی دنوں میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مستقل طور پر ان کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے کہا، روبینہ صاحبہ، ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے کافی عرصہ پہلے آپ کے گھر والوں کو علم ہو گیا ہوگا کہ آپ پروفیسر صاحب میں دلچسپی لے رہی ہیں، کیا انہوں نے آپ کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کی؟ روبینہ نے کہا، جی ہاں، بڑے بھائی نے اس سلسلے کو ناپسند کیا۔ ایک موقع پر وہ میری منگنی بھی کرنے لگے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے معلوم تھا اس راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، ان ساری رکاوٹوں کو قبول کر کے ہی میں نے یہ سفر شروع کیا تھا۔ اس سلسلے میں باج بھائی نے بھی ہماری بڑی مدد کی۔ باج بھائی ان کے دوست ہیں اور میرے لیے باپ کے سمان ہیں۔ ان کی کوششوں سے ہی بھائی جان نے اپنا رویہ نرم کیا۔ باج بھائی کو میں بھی جانتا تھا۔ جب روبینہ پروفیسر کے ایکسیڈنٹ کا سن کر تھانے آئی تھی تو باج بھائی بھی ان کے ساتھ تھے۔ باج بھائی کی شخصیت بڑی دلچسپ تھی، اس پر علیحدہ سے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ وہ مذہبی لحاظ سے ہندو تھے، مگر ہندو مسلم بھائی چارے کے زبردست علمبردار تھے۔ مندروں میں جانے کے ساتھ ساتھ وہ پیروں فقیروں کے مزاروں پر بھی حاضری دیتے تھے اور چادریں بھی چڑھاتے تھے۔ روبینہ نے مجھے بتایا کہ جب پروفیسر سے اس کی شادی کے تنازع نے فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرنا شروع کیا تو باج بھائی نے ہی اس معاملے کو سنبھالا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ شادی بھی نہ ہو سکتی۔ میں نے کہا، روبینہ صاحبہ، ایک بات بتائیں، آپ کو معلوم ہے واردات میں جو کار استعمال کی گئی ہے وہ اسی ماڈل اور رنگ کی تھی جیسی آپ کے بڑے بھائی کے پاس ہے۔ روبینہ نے جواب دیا، انسپکٹر صاحب، آپ پہلے بھی اس کار کو شک کی نظر سے دیکھ چکے ہیں، لیکن میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ بڑے بھائی صاحب ایسا جرم کر سکتے ہیں یا ایسے جرم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس لائن پر تفتیش کر کے آپ صرف اپنا وقت ضائع کریں گے۔ میں نے کہا، کیا آپ کو بھروسہ ہے کہ نارائن پوری کی لائن پر تفتیش کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوگا؟ وہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، مجھے ایسا پختہ یقین ہوتا تو آپ کو پہلے روز نہ بتا دیتی۔ یہ دیر اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ مجھے نارائن پوری پر صرف شک ہے۔ وہ 100% مجرم بھی ہو سکتا ہے اور 100% بے گناہ بھی۔ روبینہ خوبصورت ہونے کے علاوہ عقل مند بھی تھی۔ یہ دونوں خوبیاں کبھی کبھی ہی اکٹھی ملتی ہیں۔ میں پروفیسر رحمانی کی قسمت پر رشک کرتا ہوا ان کے محبت کدے سے واپس آ گیا۔ اس گفتگو کے دوران سب سے دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ روبینہ شادی کے بعد بھی پروفیسر کو سر کہہ کر بلاتی تھی۔ بہت خوب ادا تھی۔ میں یہ بات بلال شاہ کو بتاتا تو وہ ضرور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتا، مگر ان دنوں وہ لاہور گیا ہوا تھا اپنے انگوٹھے کا ایکس رے کرانے کے لیے۔ اس کے ساتھ بڑا سانحہ ہو گیا تھا۔ گاؤں میں کسی کی بیمار بھینس کو دوائی کھلانے کے لیے اس نے بھینس کے منہ میں ہاتھ ڈالا تو اس کا انگوٹھا بھینس کی داڑھ کے نیچے آ گیا۔ اب بھینس تو بھلی چنگی تھی مگر وہ انگوٹھے کو گلے میں لٹکائے پھرتا تھا۔ اگلے روز میں نے نارائن کو کالج کے ہاسٹل میں جا لیا۔ وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، اس کی صورت سے لوفر پن صاف جھلکتا تھا، موٹی ناک، بھدے ہونٹ اور پیشانی پر زخم کا نشان۔ میں سادہ لباس میں تھا مگر وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اسے لے کر کالج کی وسیع و عریض گراؤنڈ کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ وہ کچھ ڈرا ڈرا تھا۔ میں نے کہا، نارائن بابو، میں تجھ سے اختر کے قتل کے کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، انسپکٹر صاحب، میرا اختر سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم کالج میں شاردا کے پیچھے لگے ہوئے تھے جو اب پروفیسر رحمانی کی بیوی ہے۔ انسپکٹر صاحب، وہ تو بڑی پرانی بات ہے، 2-2.5 سال پہلے کی۔ میں نے جب دیکھا کہ پروفیسر نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے اور دونوں خوب رنگ رلیاں منا رہے ہیں تو میں نے آؤٹ ہونا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے کہا، مگر آؤٹ ہو کر بھی تم آؤٹ نہیں ہوئے اور اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح پروفیسر کو ناک آؤٹ کر دو۔ انسپکٹر صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھگوان جانتا ہے اس واردات سے میرا کوئی سمبند نہیں۔
نارائن، بھگوان کا نام تیرے منہ سے اچھا نہیں لگتا، اس منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے۔ کیا میرا شراب پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے؟ نہیں، تمہارا شراب پینا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نام کے طالب علم اور کام کے غنڈے ہو، اور ہر وہ کام کر سکتے ہو جو ایک غنڈا کر سکتا ہے۔ تم زیر تفتیش ہو، تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ نارائن پوری اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے لے جاتے ہو۔ میں یونین کا سیکٹری ہوں، زیادہ تھانے داری دکھاؤ گے تو فساد ہو جائے گا یہاں، ہندو مسلم فساد۔ سامعین کرام، آپ ڈسکرپشن میں موجود مکمل پلے لسٹ کا لنک ملاحظہ کر سکتے ہیں، جہاں بالترتیب آپ تمام اقساط کو یکمشت سن سکتے ہیں۔